خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome back to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of a mulaqat where Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with members of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya from the USA last weekend. Last Sunday, Khuddam from Southeast region of the United States had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. The Khuddam had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad, UK. During the mulaqat, the Khuddam all had the opportunity to introduce themselves to Huzur Anwar and seek his guidance about their faith and a range of contemporary issues affecting the youth. پیارے حضور، ہم اپنے نوجوانوں کو کیسے سمجھائیں کہ مسلم اور احمدی پہچان پر فخر کریں اور چاہے سوسائٹی کا دباؤ یا دوستوں کا سلوک الگ ہو؟ زیادہ تر اب جو آئی ہے نا نئی نسل، وہ تو امیگرینٹس ہی آ رہے ہیں نا، کوئی تھائی لینڈ سے، کوئی سری لنکا سے، کوئی نیپال سے، کوئی ملیشیا سے۔ ان سے کہو کیوں نکلے تھے پاکستان سے؟ اس لیے نکلے تھے کہ وہاں تمہیں مذہب کی آزادی نہیں تھی، یہاں آ کے تم کم از کم اپنے آپ کو مسلمان اپنے ڈکلیئر کر سکتے ہو۔ جو اس طرح کے امیگرینٹس آئے ہیں ان کو تو اس طرح سمجھاؤ کہ تم لوگ یہاں آئے ہو ایک احمدی کی حیثیت سے، تاکہ مسلمان ہونے کی آزادی ہو اور پریکٹس کرو، اس لیے اپنے آپ پہ اس فخر کرو کہ تم مسلمان ہو۔ جو دوسرے ہیں یہاں پیدا ہوئے ان کو کہو کہ اسلام وہ مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آخری مذہب، شریعت بڑا کمپریہنسو، ہر چیز اس میں موجود ہے، اس لیے کسی قسم کے کمپلیکس کی ضرورت نہیں۔ کوئی مذہب نہیں دنیا میں اس وقت جس کی جو شریعت ہے اور جو ان کی کتاب ہے وہ اوریجنل فارم میں ہو، سوائے قرآن کریم کے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کو میں یہ پریزرو رہے گی ہمیشہ اور انٹیکٹ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کے مطابق کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہماری شریعت یہ ایک ایسی ہے جو اوریجنل فارم میں 1400 سال سے قائم ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی کمپریہنسو اس میں تعلیم دی گئی ہے، ہر چیز کو اس نے کور کر لیا ہے۔ اس پہ ہمیں کسی قسم کا کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا دار سمجھتا ہے کہ ہم نے دنیا کما لی، اور دنیا کے پیچھے چل کے بعض دفعہ کمپلیکس میں لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم ایسی ہے جس نے ہر قسم کی تعلیم دی ہے، دین کی بھی تعلیم دی، دنیا کی تعلیم دی، سائنس کی بھی تعلیم دے دی قرآن شریف میں، بزنس کی بھی تعلیم دے دی، اور جو خدمت انسانیت کی وہ بھی تعلیم دے دی۔ تو اتنی کمپریہنسو تعلیم ہے کہ جس کا کوئی اور مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لوگ سوال کرتے ہیں لوگ کہ کیسی کتاب ہے جس نے ہر چیز کو کور کر لیا ہے۔ تو ایسی کتاب کو ماننے والے جو ہوں ان کو کسی کمپلیکس کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور احمدی مسلمان ہیں۔ اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا مسیح موعود کو بھیجنے کا، اس کو ہم نے مان لیا۔ اس لیے ہمیں کسی قسم کے کمپلیکس کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم نے دنیا کو اپنے پیچھے چلانا ہے، ہم نے گائیڈ بننا ہے اور دنیا کو اپنے پیچھے چلانے والا بنانا ہے۔ اس لیے اس کمپلیکس کو چھوڑو۔ تو اس طرح مختلف سچویشن میں دیکھو کس قسم کا اس کا سوال اٹھتے ہیں تو ان کو جواب دو، ان کو ٹیکل کرو، مربیان سے پوچھو، نہیں ان کو سمجھ آتی جہاں مجھے پوچھو۔ ٹھیک، جزاک اللہ جی۔ السلام علیکم. What carries more weight on the day of judgment, our good deeds or our faith? See, both are very important. Allah Ta'ala says that whatever you believe, you practice on it. If you say, I'm a Muslim, and if you are not offering 5 daily prayers, then you are not following the instructions and commandment of Allah Ta'ala. Because Allah Ta'ala says that
I have created jinn or human being, whether they are well-off, affluent people or ordinary, normal people, all of them have been created by Allah Ta'ala to obey His commandments and worship Him. So it is also very important to worship Allah Ta'ala. And at the same time, Allah Ta'ala says that your prayers will not be accepted if you are not discharging your duties towards your fellow beings, and you are not giving due rights to your fellow beings. So that is also very important. So if you are not speaking truth, you are a liar, then Allah says it is not a good deed. If you are not serving humanity, then Allah says, I am not happy with you. If you are not serving your parents, Allah says, I will not accept your prayer then. And if you are not dealing with your fellow beings properly and living with them amicably, then Allah says, oh, I will not accept your prayer even. So both of them are important. So Allah Ta'ala says, this is why Hazrat Masih Maud says that I have come for two main purposes. One, to bring mankind closer to their Creator. And secondly, to let them understand their duties they owe towards their fellow beings. Right? So these are the two things we have to follow. So Allah Ta'ala says that if you do both of these things, then you will be perfect Muslim and I will be happy with you. ہمارے جو خدام تبلیغ کرنے سے گھبراتے ہیں, ہم انہیں کیسے تبلیغ کی طرف راغب کر سکتے ہیں؟ بیچارے گھبراتے اس لیے ان کو علم نہیں ہے, تو اس لیے گھبراتے ہوں گے نا. یا دیکھو نالج کی کمی, یا یہ کمپلیکس کہ ہم کریں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے ہمارا, یا یہ خوف کہ ہمیں کہیں مار مور نہ پڑ جائے تبلیغ کرنے سے. وہ کہتے ہیں کہ بڑے ریڈیکل مسلم ہے یہ بڑا اور اس کو مارو, یا پولیس سے ڈر کے مارے یا لوگوں سے ڈر کے مارے. تو ان کو کمپلیکس کو دور کرو, ان کو بتاؤ کہ ہماری تعلیم کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو دنیا میں بس سمجھائیں. اور اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے؟ پہلے تو محبت, پیار اور امن اور سروس ٹو ہیومینٹی. تو یہ ہمارے پیغام ہیں. ان سے تبلیغ کرنے کے طریقے ہیں. ایک ایتھسٹ ہے, اس کو تم کو جماعت احمدیہ سچی ہے, وہ کہے گا ہوگی سچی, مجھے اس سے کیا. تو یہ تبلیغ نہیں ہے. ایتھسٹ کو کہنا پڑے گا کہ ہمیں قرآن شریف کہتا ہے کہ ہیومینٹی کی خدمت کرو, اپنے ساتھیوں کی خدمت کرو, جس طرح میں نے اس کو بتایا ابھی ہیں, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ماں باپ کی عزت کرو ہیں, اپنے دوستوں کا خیال رکھو, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو. تو یہ چیزیں یہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں. وہ پھر قریب آئیں گے. پھر ان کو بتاؤ کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن کریم میں. تو اس طرح تبلیغ کے مختلف طریقے ہیں. ان کو طریقے سمجھانے پڑیں گے, کس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, کس لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے. جو لا مذہب ہے ان کے ساتھ اور تبلیغ کا ذریعہ ہے. ان کو تم کہو اللہ تعالیٰ ایک ہے, کہا ٹھیک ہے, ہمیں مانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ ایک ہوگا, یا ایک ہو یا چار ہو, ہمیں سے کیا. نہ ہم عیسائیت کو مانتے ہیں, یہودیت کو مانتے ہیں, نہ اسلام کو مانتے ہیں. تو مختلف سچویشن میں مختلف طریقے ہیں جو تبلیغ کے کرنے ہوں گے. اس لیے پہلی چیز یہی ہے, میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اسلام کی پیار اور امن کی جو تعلیم ہے نا, اس سے زیادہ انٹروڈیوس کراؤ اپنے سارے انوائرمنٹ کو, سارے ماحول کو, ٹھیک ہے, اپنے دوستوں کو, اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھو. تو اس طرح ان میں کمپلیکس بھی دور ہوگا. پھر یہ ہے کہ سیمینار کریں, وہاں غیر احمدیوں کو بلائیں, اس میں جو کنٹمپریری ایشوز ہیں ان کے اوپر اپنے اسلام کی رائے کے اوپر کوئی ڈلیور کرو لیکچر. تو اس میں لوگ آئیں گے, انٹرسٹ لیں گے,
تو جب غیروں کو دیکھیں گے نا اس طرح انٹرسٹ لے رہے ہیں تو ان کا کمپلیکس بھی دور ہو جائے گا جو تمہارے ساتھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے غیروں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے لیے ایک گیدرنگ بھی ہونی چاہیے ہر سال, 1 2 3 سیمینار. ان میں اپنوں کو بلاؤ جو ذرا کمپلیکس میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے, مختلف سچویشن میں مختلف فیصلے ہونے ہوتے ہیں, تو یہ آپ لوگ دیکھ کے کریں. ماشاء اللہ فرٹائل ذہن ہے آپ لوگوں کے. ٹھیک. My question is, what advice would Hazur give to the younger generations on choosing a career path that aligns with both personal passion and the service of humanity? If you don't have any personal passion for any career, then you cannot, or you can perform better. So it is better to choose your career according to your own desire and your passion, right? And if you are a lawyer, you can serve humanity, you can serve the Jamaat in a better way. If you are a doctor, you can serve humanity. If you are a teacher, you are serving humanity. If you are an engineer, the same. So different professions have different values, right? And all of them are very important. So if you not think that if you choose this career, we shall not be useful for the Jamaat. It is your personal ambition which makes you to serve the Jamaat. Whichever career you have chosen or you are working in, it is up to you. But the first thing you should see that your personal interest. And whenever you are choosing your career according to your personal interest, you should prefer one thing, that it should not take you away from the basic teachings of Islam, right? And it should not hinder you from offering your daily prayers. And it should not stop you to serve humanity. If you consider all these things, then every career is good. One of the Khuddam asked Hazrat Amir al-Mu'mineen about the Western countries implementing tough immigration policies that only allow skilled workers into their countries. He also mentioned that there are large businesses that have a large influence over the economy and politics. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اگر پڑھے لکھے ہوں لوگ, چاہے وہ انڈین ہے یا پاکستانی ہے یا کوئی بھی ہے, امیگرینٹس جو ہیں, if they are well educated, then they will be absorbed in that environment. And even government officials will accept you. میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی, احمدیوں کو بھی بزنس میں آنا چاہیے اور اپنے بزنس کو بڑھانا چاہیے. مسلمانوں کو بھی چاہیے. ہمارے اشیاء کرتے ہیں سارے آئل منی والے ملک, مڈل ایسٹ ہے یا یہ سارے جتنے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, تو یہ اپنے جا کے اشیاء کر کے کسینوں میں الٹا کے آ جاتے ہیں امریکہ میں, بجائے اس کے کہ انویسٹمنٹ کر کے ساری اکانومی پہ قبضہ کریں اور پھر امریکہ سے مانگتے ہیں. وہ لوگ اپنی قوم کو دیکھتے ہیں, ہم لوگ اپنے ذاتی چیسٹ کو دیکھتے ہیں کتنا ہمارا بینک بیلنس ہو گیا. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری, انفارچونیٹلی دس از واٹ از ہیپننگ. تو اس لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ بزنس میں آئیں. باقی آج کل جو حالات ہیں وہ تو یہی ہیں. تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. میں کیا بتا سکتا ہوں کہ کیا کرنا ہے, میں تو بڑے عرصے سے بتا رہا ہوں کہ محنت کریں اور ہمارے لوگوں کو پڑھ لکھ کے اسکل ایسی آنی چاہیے کہ جس کو ضرورت ہو, ریکوائرمنٹ ہے وہاں کی. اچھے سائنٹسٹ ہوں. ہمارے کتنے ہیں, ابھی تک تو نوبل پرائز بھی کسی کو نہیں ملتا, ہمارے مشکل سے ملتا ہے. اچھے سائنٹسٹ, ٹاپ کے سائنٹسٹ کوئی نہیں ہیں. جتنے جرنل میگزین ریسرچ کے چھپتے ہیں امریکہ میں, ان میں سے ایک آدھا کہیں سے مسلمان کا مسلم ہوتا ہے, نہیں تو اکثر دوسروں کے ہوتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم آگے آتے؟ تو should consider it, have to focus on it کہ ہم نے اپنی ایجوکیشنل لیول بڑھانا ہے, اپنی اسکل بڑھانی ہے. تو اگر کھا پی گئے مسلمان, ہمارے احمدیوں کے پاس تو کچھ نہیں, لیکن آئل پروڈیوسنگ کنٹری کے پاس تو بہت کچھ ہے نا, وہ کھا پی رہے ہیں. جہاں مسلمانوں کو ہوش ہی نہیں آتی تو کیا کریں ہم. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میری یہ سوال ہے درود پہ اور درود شریف پہ. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ اور حضرت ابراہیم کے لوگ کہ تھوڑا سا ڈفرینس کرتا ہے. جیسے یہ حضرت ابراہیم کے برکت ہمارے لوگ کے اوپر بھی کرتا ہو. میری یہ کویشچن تھا, یہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں, فادر آف دا پروفٹس. ٹھیک ہے,
کس لیے کہ ان کی نسل میں سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. حضرت اسحاق کی نسل میں سے بہت سارے پروفٹ آئے. اس کے بعد حضرت اسماعیل کی نسل میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو کلائمیکس جو تھی اس کی جو ہائٹ آف بلیسنگ تھی جو اللہ تعالیٰ کی ان پہ حضرت ابراہیم پہ وہ تھی جب انہوں نے دعا کر رہے تھے, کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے کہ اس نسل میں سے ایسا پیدا کر جس کو شریعت کامل ہو. اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی نسل میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. تو وہ جو زیادہ سے زیادہ ایک فائدہ ہو سکتا تھا کسی بھی چیز کا, اور جو کلائمیکس تھی کسی بھی چیز کی, وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آ کے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا کہ اس کی انتہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوئی. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک پہنچا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آخری نبی, آخری شرعی نبی بنایا ہے, اس کا ساری دنیا میں اس کا فائدہ ہو. حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے جو پہلے نبی آتے رہے وہ مختلف قوموں میں آتے رہے, چھوٹی قوموں کے لیے, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے بھیجا. لیکن پوری دنیا نے قبول نہیں کیا ابھی اسلام کو. اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں, درود بھیجتے ہیں کہ جس طرح جو فضل اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا وہی فضل وہی بلیسنگ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے ساری دنیا میں پھیل جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بڑھ گیا, مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی زیادہ ہے باوجود اس کے نسل. اس کی مثال اس طرح ہی ہے, فروٹ ٹریز ہیں, اورنج فروٹ ہیں, اس میں میکسیمم بعض دفعہ 1500 فروٹس لگ جاتے ہیں ایک ٹری پہ. اسی طرح ایک مینگو ٹری ہے, اس پہ تھاؤزنڈس آف فروٹس لگ جاتے ہیں ایک ٹری پہ. تو وہ مثال اس کی یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے درخت کو اتنا میکسیمم کیا کہ اس کے جو میکسیمم پوٹینشیل تھا پھل لگانے کا وہ اس کو لگ گیا. ٹھیک ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت کو بھی اتنا بڑھا کہ اس کا جو میکسیمم پوٹینشیل ہے, اور اللہ نوز کہ واٹ از دیٹ پوٹینشیل, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساری دنیا پہ اسلام غالب آئے گا اور ساری دنیا کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, باقی کسی نبی کو نہیں بھیجا. تو وہ جو پھل ہے وہ جو میکسیمم اس کی جو پوٹینشیل ہے اس تک وہ پہنچ سکے, یہ مراد ہے. اس کی مثال اس لیے دی کہ اس وقت دنیا میں نبیوں کی جو ہسٹری ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ایسے ہیں جن کے نسل میں سے نبی پیدا ہوئے, اور سب سے بڑھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جو میکسیمم جو ایک رکھا ہوتا الٹیمیٹ پرپس تھا وہ تو پورا ہو گیا ان کی دعا کا. ٹھیک ہے, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تم پوری دنیا کے لیے بنا کے بھیجا تھا, اور وہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک ساری دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے نہ لگ جائے, یا اس میں سے جو میکسیمم پاپولیشن وہ ماننے نہ لگ جائے. تو یہ دعا ہے, دعا درود شریف میں سکھائی گئی ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح وہ رزلٹ حاصل ہو جائیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دعا کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کر دیا ان کی نسل میں سے وہ نبی جو ساری دنیا کے لیے پروفٹ ہے, لیکن اب اس کے کام ابھی پھیلنے والے ہیں. حضرت وسلم کی زندگی میں تو عرب کے چند قبائل میں اسلام پھیلا تھا, پھر خلافت راشدہ میں پھیلا, پھر بعد میں اور زیادہ پھیلا. لیکن ابھی بھی دنیا میں اگر 2 بلین مسلمان ہیں اور باقی 6 بلین جو ہیں وہ سو کالڈ عیسائی اور ایتھسٹ اور دوسرے لوگ ہیں. تو ابھی تو جب تک ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں 6 بلین مسلمان ہو گئے اس وقت تک حضرت وسلم کی وہ چیز حاصل نہیں ہوئی. اس لیے درود شریف کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے, ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ پھل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور جو پینیکل تھا اس کا جو ہائٹ تھی اس کی وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا, وہ حضرت وسلم کو اب اتنا دے کہ ہم
دنیا میں حقیقی مسلمانوں کو، یہ مسلمان نہیں جو پیسہ آئے تو کسینوں میں جا کے یا شراب پینے میں خرچ کر دیتے ہیں، وہ مسلمان جو حقیقی مسلمان ہے وہ مسلمان دے. اگر اس طرح آپ درود پڑھتے ہوئے درود پڑھیں گے نا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا فضل فرما جو بہت زیادہ فضل ہے. صلی کیا ہے؟ صلی کا مطلب ہے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ دعا تو نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ جو تو اپنا اتنا فضل کر کہ جو ساری تیری سسٹم ہے دنیا کا، کائنات، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دے اور ان کے دلوں میں یہ پیدا کر دے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے. جس طرح تو نے ابراہیم کے زمانے میں ان کی نسل میں سے نبی پیدا کر کے لوگوں کے دلوں میں ابراہیم کا ایک تقدس پیدا کیا، ایک مقام پیدا کیا، ایک سٹیٹس پیدا کیا، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ مبارک، اور پھر اس کو اتنی برکت دے کہ وہ پھیلتا جائے، پھر یہاں رک نہ جائے ایک دفعہ مل کے، بلکہ وہ پھیلتا جائے. اور اگر اس طرح انسان درود پڑھے اور دعا کرے تو وہ دعا جو ہے وہ پھر ایسی ہے کہ جو کہ مسلمان، حقیقی مسلمان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دے گی. وہ کوشش کرے گا کہ میں ان دعا کے ساتھ کوشش بھی کروں کہ لوگوں کو بھی آن وسلم کے سائے کے نیچے لے کے آؤں. My question is, in the last episode of This Week with Hazur, Hazur mentioned that the ultimate destiny, the ultimate objective for Ahmadi men and for women is to spread and teach the message of Ahmadiyat. How should we prepare ourselves to complete this journey? Do you offer 5 daily prayers? Ji. Yes. Then pray in your prayers that Allah Ta'ala help you to attain this target or objective, and read the Holy Quran and know the meaning of it, the translation of it, and the commentary of it, and try to practice on all the commandments and injunctions given in the Holy Quran, right? Then, if you are a practicing Muslim and practicing on all the commandments and injunctions given in the Holy Quran by Allah Ta'ala, and following the Sunnah of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, then you will be a perfect Muslim. And if you are a perfect Muslim and praying at the same time, Allah Ta'ala will help you. ٹھیک ہے. So this will also help you to spread the message of Islam and Ahmadiyat. Ahmadiyat, message of Ahmadiyat is what? Message of Islam, the true Islam. So this is how you can spread the message of Islam. So you should know, first, you should have a personal contact with Allah Ta'ala. Never leave any prayer. All 5 daily prayers are obligatory, and offer them with full concentration. And then read the Holy Quran and know the commandments and injunctions given in the Holy Quran, so that you can practice on it and spread that message to others. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. And that is all. As the mulaqat concluded, the Khuddam had the opportunity of having a photo with Hazur Anwar. The Khuddam also received the gift of pens from Hazrat Amir al-Mu'mineen. Those were highlights from a mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding the expedition to Banu Fazara. Hazur, may Allah be his helper, explained comprehensively how the narration of the killing of Ummi Girfa was false and against Islamic teachings. عقلی طریق پر تو یہ جاننا چاہیے کہ ایک عورت کو جس پر قتل کا الزام نہیں ہے قید کر کے ٹھنڈے لمحات میں قتل کرنا، اور پھر قتل بھی اس طریق پر کرنا جو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے، یہ تو ایک بہت دور کی بات ہے. اسلام تو عین جنگ کے میدان میں بھی عورت کے قتل کو سختی کے ساتھ روکتا ہے. اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ واضح فرمایا کہ عورتیں ان کو قتل نہیں کرنا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر میدان جنگ میں کسی دشمن قبیلے کی ایک عورت مقتول پائی گئی، تو باوجود اس کے کہ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کن حالات میں اور کس کے ہاتھ سے قتل ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر بہت ناراض ہوئے اور صحابہ سے یہ تاکیداً فرمایا کہ ایسا کام آئندہ نہیں ہونا چاہیے، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا.
اسی طرح جب کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دستہ روانہ فرماتے تھے تو من جملہ اور نصیحتوں کے صحابہ سے ایک نصیحت یہ بھی فرماتے تھے کہ کسی عورت اور بچے کو قتل نہ کرنا. اصولی ہدایات کے ہوتے ہوئے صحابہ کے متعلق اور صحابہ میں سے بھی زید بن حارثہ کے متعلق جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے، یہ خیال کرنا کہ انہوں نے کسی عورت کو اس طریق پر قتل کیا یا کروایا تھا جو ابن سعد نے بیان کیا ہے، ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا.